الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أو كما قال تعالى في موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے اور تنہا پالنہار ہے، جو اس دنیا کا تنہا مالک ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، اور ہر انسان کی آنکھیں اس چیز کا مشاہدہ کر رہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کے، اس دنیا کے سنوارنے میں، اس انسان کی تخلیق میں، اس انسان کی زندگی میں سامان مہیا کرنے میں، اسی طریقے سے نظام کائنات کو چلانے میں کسی بھی طریقے کی کوئی کوتاہی یا کوئی کمی بیشی اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے۔ بعدہ درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے بدعات اور ان کی مذمت۔ انسان جو دنیا میں عمل کرتا ہے، اور خصوصاً وہ اعمال جو انسان جن کو نیک سمجھ کر کے کرتا ہے، وہ اعمال جن کو انسان یہ چاہ کر کے کرتا ہے کہ ان اعمال کے بدلے میں اللہ رب العزت
مجھے دنیا میں تو عزت دے گا ہی، آخرت میں بھی جنت الفردوس میں ان کے بدلے مجھے جگہ ملے گی۔ کچھ اعمال ایسا ہی انسان کر رہا ہوتا ہے، اور کرتے کرتے کچھ اعمال ان میں سے بدعات بھی وہ کر دیتا ہے، بدعتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ بدعت وہ کرتا ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں، بدعت کہتے کس چیز کو ہیں۔ اس چیز کو بڑے غور سے ہمیں سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اور احساس کرنا چاہیے۔ ہم اگر نیک عمل کرتے ہیں تو نیک عمل حقیقی وہ نیک اعمال ہیں، یا صرف ہم اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تسکین قلب کے لیے کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کو لوگ کر رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر کے ہم اس لیے کرے جا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بدعت کیا ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سنیں، جسے امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کسی نے کوئی چیز ایجاد کی، کوئی عمل ایجاد کیا، کوئی کام شروع کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جو ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ رد ہے۔ اور اسی نئی ایجاد کو، اسے نئے عمل کو، اسی نئے کام کو جو دین کے نام پر شروع کیا جائے، اسلام کے نام پر شروع کیا جائے، جو اس لیے شروع کیا جائے کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کے قریبی بنیں گے، اگر اس نیت سے کوئی عمل کیا جائے جس کی ابتدا اب ہو رہی ہو، وہ بدعت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت وہ عمل جو شروع کیا جا رہا ہے وہ رد کر دیا جائے گا، اس کا اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مقام، کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ شریعت محمدیہ، دین اسلام اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، وہ دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، وہ دین ہے جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم امتیوں تک پہنچایا ہے، جس میں نہ زیادتی کی گنجائش ہے نہ کمی کی گنجائش ہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عمل اللہ کے نبی نے کیا، کر کے دکھایا، کرنے کا حکم دیا اور اس کو ہم یوں ہی چھوڑ دیں۔ نہیں، کیا مطلب نکلتا ہے کرنے سے؟ نہیں کرتا میری مرضی، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں، اور اس کی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ عمل نہیں کیا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کے لیے بہتر ہے، اس سے لوگ زیادہ اللہ کے قریبی بن جائیں گے، اس کو اگر ایجاد کیا جائے، اس کو شروع کیا جائے تو لوگ زیادہ ثواب حاصل کرنے لگ جائیں گے۔ اس کی بھی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، جس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ آج کب؟ الیوم، آج کے دن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی تب اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا تھا کہ آج کے دن دین مکمل ہو رہا ہے۔ اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی تمام نعمتیں اتمام کر دی ہیں، مکمل کر دی ہیں، دے دی ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اس چیز سے راضی ہوں، اس اسلام سے راضی ہوں، میں تمہارے اسلام سے راضی ہوں۔
کب کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کی، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے، حجت الوداع کا موقع تھا، جمعہ کا دن تھا، شام کا وقت تھا، اللہ رب العالمین اعلان کر رہا تھا کہ آج کے بعد دین میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ کوئی زیادتی ہوگی، جیسا دے دیا، جس طریقے کا دے دیا وہ لوگوں کے لیے دین ہو گیا۔ اب اگر لوگ یہ سوچیں کچھ ہم نیا کریں، اس سے زیادہ اللہ کے قریبی بن جائیں گے، تو یہ انسان کو صرف جہنم میں ڈھکیلنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ کچھ انسانوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ کچھ بدعتیں، کچھ نئے کام جو دین میں شروع کیے جاتے ہیں وہ حسن ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور تا زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیے، جمعے میں تقریریں کی، جمعے میں لوگوں کو سمجھایا، عام خطاب ہوئے، اور ہر خطبہ مسنونہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پڑھتے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ لوگو اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو ذہن نشین کر لو، اپنے دماغوں میں بٹھا لو، اپنے عقل کے پردے کھول کر کے سنو، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہترین بات اگر کوئی ہے اللہ کی بات ہے، سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے وہ بات ہے جو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ اگر کوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور دین میں نئی ایجادات، دین میں نئے کام کو ایجاد کرنا، فَإِنَّ خَيْرَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب بیکار ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی ایجاد بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تا زندگی لوگوں کو خطاب کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی چیز، کوئی بدعت ایسی بھی ہوگی، کوئی چیز ایسی بھی ہوگی جسے لوگ 1450 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد ایجاد کریں گے، اس کو بھی لوگوں دین مان لینا، اور دین مان کر کے اس پر بھی عمل کر لینا۔ ایسا اللہ کے نبی نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چند دن کے بعد، کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنائے ہوئے، اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک سردار تھا جو ان سے کہتا کہ لوگوں تسبیح پڑھو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اور ان کے پاس کچھ کنکریاں تھیں۔ غور کیجئے گا، آپ عمل کو دیکھیے گا، چھوٹا سا عمل، کچھ کنکریوں پہ وہ تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر کے خبر دی کہ ہم نے ایک نیا عمل مسجد میں دیکھا ہے، آج جا کر کے خبر لیجئے۔ کہا تم نے کچھ کہا؟ ان سے کہا ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم دیکھ کر کے آ گئے خاموشی کے ساتھ۔ کہا دیکھیے کیا چل رہا ہے۔ آپ آئے تو دیکھا کہ لوگ حلقہ اور گروہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہ عمل کیا ہے؟ کہا ان کو ہم گن گن کر کے پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے عمل، آج مسجدوں میں اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے کہ تسبیحات رکھی رہیں، ان میں بیج ہوتے ہیں، 100 بیج کی ہے، 1000 کی ہے۔ ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے میں نے آج سبحان اللہ پڑھا ہے تو 1000 بار پڑھا ہے، 100 بار پڑھا ہے، 2000 بار پڑھ لیا ہے۔ یہی عمل ہو رہا تھا۔ ابن مسعود نے کیا کہا؟ کیا کر رہے ہو؟ کہا گن رہے ہیں۔
کہا لوگو تمہیں اپنی تسبیحات گننے کی ضرورت نہیں ہے، تسبیحات کو نہ گنو، تمہیں اگر کچھ گننا ہے تو اپنے گناہوں کو گنو۔ یاد رکھو اگر تم نے ایک تسبیح بھی پڑھی ہے، ایک عمل بھی کیا ہے تو اللہ رب العالمین تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن کوئی بھی ایک عمل ایسا جو تم نے گناہ کے نام پر کیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو تم کر کے بھول گئے ہو، تو سوچو کہ کیسے مغفرت ہوگی۔ ان لوگوں نے جواب دیا ما اردنا الا الخیر، اے ابن مسعود ہمارا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجئے، صحابی رسول ہیں، ما اردنا الا الخیر، ہمارا غلط ارادہ نہیں ہے۔ یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ کو۔ جو بھی کام ہو رہے ہیں، جتنی بھی خرافات ہو رہی ہیں، نیت صافی ہے، چاہت یہی ہے کہ اس کے بدلے میں جنت تو ملے گی۔ وہ انسان کچھ بھی کرے، وہ چاہے 11ویں منائے، 11ویں کی مجلس سے انعقاد کرے، یا اسی طریقے سے 40ویں، یا اسی طریقے سے 15ویں شعبان میں جگنا، یا اسی طریقے سے جو بھی عمل کیا جا رہا ہے، کوئی بھی عمل، انسان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں جنت ہی چاہیے، لیکن آپ کی سوچ کافی نہیں ہے، عمل کے لیے سوچ کافی نہیں ہے۔ کہا ما اردنا الا الخیر، ہمارا غلط ارادہ نہیں ہے، ہمارا ارادہ نیک ہے۔ کہا لوگو تم نے یہ کیا جنم دے دیا ہے؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زندہ ہیں، ابھی سے تم ہلاک ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن برتنوں میں کھانا کھایا کرتے تھے وہ ابھی نہیں ٹوٹے، تم ہلاک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی ایسے ہی ہیں اور ہلاکت تمہارے قریب آ گئی۔ تم نے وہ اعمال شروع کر دیے جو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیے۔ عزیزو غور کرنے کی بات یہ ہے، اعمال دل کی تسکین کے لیے نہیں ہوتے، اعمال اس لیے نہیں ہوتے کہ دل کو ٹھنڈک پہنچے، اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور واضح رہے۔ اعمال کا زیادہ اور کم ہونا معنی نہیں رکھتا، صحیح اور غلط ہونا معنی رکھتا ہے۔ جب کبھی انسان غلط کی طرف جاتا ہے، اس کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے 4 رکعت پڑھ لی ہے اور 2 رکعت پڑھ لے، اللہ کا قریبی بن جائے گا۔ اب 2 پڑھ لی ہے، نہیں ہم نے کل 2 پڑھی تھی، اب چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ نہیں ہمارے فلاں صاحب نے ایک رات میں 1000 پڑھی تھی، ہم کیسا نہیں پڑھیں۔ یہ وسوسوں کا ڈالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے پاس کچھ صحابہ گئے، پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا عمل کرتے ہیں، کیسا عمل کرتے ہیں، تو بتایا ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تب ایک نے کہا تھا کہ ہم کبھی شادی نہیں کریں گے، بیوی ہوتی ہے دین میں خلل پیدا کر دیتی ہے، یہ پیار محبت کے مسئلے معاملے اس سے ہم بہت دور رہیں گے، بیوی سے دور رہیں گے، ہمیں شادی نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہیں، اتنے عمل کرتے ہیں، ہمیں تو مزید زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا ہم رات بھر عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ ایک نے کہا ہم رات بھر عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ اور تیسرے نے کہا ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خبر دی گئی ایسا ایسا مسئلہ ہے، ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو بلایا اور کہا کہ لوگوں سنو، شادی میری سنت ہے، میں نے شادی کی ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، لیکن نفلی روزے ہیں یہ۔ کبھی آپ رمضان کے سوچ بیٹھے ہیں اور کہہ بیٹھے ہیں کہ مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ہے، نفلی روزے میں چھوڑتا بھی ہوں، رکھتا بھی ہوں، اور رات میں سوتا بھی ہوں، قیام اللیل بھی کرتا ہوں۔ اور فرمایا ھذا سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اگر کوئی، یہ میری سنت ہے، یہ کام میری سنت ہے، سونا، قیام اللیل کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، اسی طریقے سے شادی کرنا، بیویوں سے محبتیں کرنا اور اچھے سے زندگی گزارنا، اسی طریقے سے رات میں عبادت کرنا، سونا، روزے رکھنا، چھوڑنا، یہ میرا طریقہ ہے، اور اگر کوئی میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کوئی غلط بات تھوڑی تھی، رات میں جگنا کوئی غلط بات تھوڑی تھی،
آج دنیا ترس رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے آئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور رات میں کہے کہ اللہ ایسی پریشانیاں ہیں، آخری وقت ہو، اللہ بھی کہہ رہا ہو کہ بندو مانگو میں دینے والا ہوں، اس وقت اللہ کے سامنے آ کر کے کوئی گڑ گڑائے اور کہے کہ اللہ ایسے مسائل ہیں، یہ پریشانیاں، یہ دشواریاں ہیں، اس موقع پر اگر یہ معاملہ تھا کہ بندہ رات میں عبادت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو کیا غلط تھا، لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے کہ رات آرام کے لیے بنائی ہے، رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے، کچھ سو لو کچھ جگ لو۔ شادیاں یوں ہی نہیں ہوتی، ایک لمبا ٹاپک ہے، مگر صرف یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ روزے رکھنا ضروری ہیں، لیکن انسان 12 مہینہ روزے رکھے گا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ انسان کے دل میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ زیادہ عمل کیا جائے، زیادہ کیا جائے، پیسہ خرچ کیا جائے، زیادہ کیا جائے، کہاں کیا جا رہا ہے نہیں پتہ ہے، عبادت کی جائے، زیادہ کی جائے، کیسی کی جا رہی ہے، کب کی جا رہی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ آزما لے، وہ جان لے، وہ پرکھ لے اس بات کو کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ کیا کہا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور دین میں اچھا عمل کون سا ہے؟ جسے اللہ نے صحیح جانا ہو، جس کا حکم اللہ نے دیا ہو، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، جو ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی داخل ہوا ہو۔ یہ نیک عمل نہیں ہوگا کہ ہمارے فلاں مولانا صاحب نے ایسا کہا تو ہمیں ایسا کرنا ہے، ہمارے باپ حاجی تھے، پوری زندگی ایسے ایسے عمل کیے، اور آپ آج آئیں کھڑے ہو کر کے بتانے لگے کہ یہ کام غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیزوں۔ اور یاد رہے انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، احساس بھی کرنا چاہیے، یوں ہی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اعمال وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے بروز قیامت آپ کے لیے جنت دلوائیں گے۔ ان اعمال کے بنا پر اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر اعمال کو انسان دیکھے تو یہ بہت خسارے میں ہے، یہ بہت نقصان میں ہے۔ ہر انسان کو اعمال کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو اپنا خاص فضل و کرم میرے اوپر فرمائیے، اپنے خاص فضل و کرم سے مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دیو۔ یہ دعا انسان کو ہر لمحہ ہر جگہ کرنی چاہیے۔ تو عزیزو یہ بات کہ دین میں بدعت ہوتی ہیں، ایک بدعت سیئہ ہے، دوسری بدعت حسنہ ہے، ایک صحیح بدعت ہے، دوسری غلط بدعت ہے، یہ اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین میں بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے، صحیح بدعت ہے، ایسا کام جو ایجاد کیا جائے، قبول جو جاری کیا جائے وہ صحیح بھی ہے دین کے اعتبار سے، اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، اس بات کو سوچتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان کو اعمال کرنے سے پہلے اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے یا نہیں، میں جو کھا رہا ہوں وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں۔ آج لوگوں پر اگر کچھ سمجھانے کی کوشش کی جائے، بتانے کی کوشش کی جائے تو لوگ بہت آسانی سے جواب دیتے ہیں ہم کھانے پر اگر فاتحہ پڑھ لیں تو کیا مسئلہ ہے، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا دقت ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ پریشانی کی بات اور کھانے کے موقع پر وہ لوگ جو قرآن میں
قرآن کو نماز میں پڑھنا ممنوع اور حرام سمجھتے ہیں، وہ کھانے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے یہ سمجھنا کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو کرتے اگر اچھا ہوتا تو، اور جو کام اللہ کے نبی نے کیا اسے آپ نے دھتکار دیا اور اس کے منکر بن بیٹھے. اور یہ بات حقیقت ہے، آپ اس چیز کو آپ لکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے، جہاں کہیں بدعت آتی ہے وہاں سنت جاتی ہے، جہاں کہیں غلط راستہ آتا ہے وہاں صحیح راستے سے انسان کو ہاتھ دھونا پڑتا ہے، جہاں کہیں انسان غلط راستے کو اپناتا ہے وہیں پر صحیح راستے دوسرے طریقے پر چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، انسان کو صحیح راستہ نہیں ملتا. تو واضح رہے اگر انسان غلط کام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں کر سکتا. اور بتاؤں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نمازی ہے، تو وہ بھی غلط کام سے بچتا ہے، اور اگر نہیں بچتا ہے کوئی، معاف کیجئے گا، اسے بھی احساس کرنا چاہیے کہ میں اپنی نمازوں میں کتنے ایسے غلط کام کر رہا ہوں جن کی وجہ سے میری نمازیں قبول نہیں ہو رہی، جن کی وجہ سے میری نمازیں مجھے غلط کام سے نہیں روک رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو ٹھیک. آئیے ایک آخری بات کر کے بات ختم کروں. اللہ رب العالمین اس کا انجام بتلاتا ہے. دین ہے، مکمل ہے. اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس کو اپنے تسکین قلب کے لیے آگے تک کرتا ہے اور وہ اسے فائدہ تو پہنچا نہیں سکتی، نقصان پہنچائے گی، تو نقصان کیا ہے آپ دیکھیے. اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم چاہو، اگر تم معلوم کرنا چاہو کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں سب سے زیادہ کون شخص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ان لوگوں کو بتاؤ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں، سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ تکلیف میں کون شخص ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں بہت زیادہ اعمال کیے، جنہوں نے دنیا میں اعمال کیے لیکن ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، ان کے اعمال بیکار کر دیے گئے، حالانکہ وہ سوچتے تھے، وہ گمان رکھتے تھے، وہ خیال کرتے تھے کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں سب سے اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم بہترین اعمال کر رہے ہیں. صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم. آیت کریمہ پڑھیے، سورہ کہف پڑھیے. سورہ کہف میں اگر آپ تشریح پڑھیں گے تو معلوم ہوگا اس آیت کریمہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، جو دین کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، جو شریعت کو اپنی من مانی زندگی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میرے باپ کی رکھوالی ہے، میری باپ کی رکھیل ہے، جو سمجھتے ہیں شریعت میرے طریقے سے چلے گی، وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا بدعتی لوگ ہوں، وہ لوگ ہوں جو بدعتیں قائم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہ ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا، اس کی ملاقات کا انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کا، اس کے رسولوں کا مذاق بنایا. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، بروز قیامت کوئی میزان قائم نہ کرے گا. اللہ رب العالمین ان کو یوں ہی بھلا دے گا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. لا یوم القیامت وزنا، یہ کسی وزن کی اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے. یعنی تم نے اعمال کیے، تمہارے اعمال رائے گا گئے، بیکار گئے. آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے 60 سال تک نماز پڑھی ہوگی اور اللہ رب العالمین ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر دے مارے گا. عزیزو،
ضرورت اس بات کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دی ہے، دماغ دیا ہے، اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں، ہم حق اور باطل میں فرق محسوس کر سکیں، ہم غلط سے بچ سکیں، صحیح کو اپنا سکیں، غلط راستے کو چھوڑ کر کے صحیح راستے کو چن سکیں۔ تو یہ جو راستہ ہے، شریعت جو چیز ہے، دین جو طریقہ ہے، وہ ایک بہت اہم دین ہے، وہ ایک اہم شریعت ہے، اس کو یوں ہی کھلواڑ نہ بنایا جائے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں اس کو یہ ضرور پرکھ لیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے واسطے ایسے اعمال کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس لیے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ دین اللہ کا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی زمین پر جی رہے ہیں، اور یقین مان لیجئے اللہ رب العالمین ہماری سانسوں کا مالک ہے، اللہ ہماری روزیوں کا مالک ہے، اللہ ہمارا خالق ہے۔ وہ جب چاہے، جس طریقے سے چاہے، جو فیصلہ چاہے ہمارے بارے میں کرنے پر قادر ہے۔ ہم اپنا کوئی بھی فیصلہ کروانا چاہیں اللہ رب العالمین سے وہ فیصلہ کروائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط اعمال کر کے غلط فیصلے کروا بیٹھیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں ذلیل کرے، اس دنیا میں رسوا ہونا پڑے، اس دنیا میں اپنی عزتوں کا کھلواڑ کروانا پڑے، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگ قبر میں دفناتے ہوئے یہ نہ کہہ دیں چلا گیا اچھی بات ہے۔ یہ سارے گناہ جو آج نوجوان کر رہے ہیں اسی کی دین ہے، سارے کام، ساری خرافاتیں، ساری بدعتیں جو آج یہ طبقہ کر رہا ہے اسی شخص کی دین ہے۔ مر گیا اس سے پاپ کٹا۔ ایسا نہ ہو مرنے کے بعد دنیا کے لوگ بھی خوشی منائیں اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ رب العالمین قبر میں عذاب دے۔ ایسا نہ ہو ایک میدان محشر برپا ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہو یہ اتنے گناہ کر کے آیا ہے، یہ اتنا شریعت کا کھلواڑ کر کے آیا ہے، یہ اتنے غلط راستے لوگوں کو دے کر کے آیا ہے، اے میرے فرشتوں اس شخص کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں، اگر اعمال کیے اور اعمال کرنے کے بعد پھر بھی یہ رزلٹ آتا ہے تو یہ بات کہنے دیجئے ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے اعمال بیکار ہیں۔ ہمیں اعمال وہی کرنے ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جو ہمارے سماج میں بدعتیں ہیں، خرافات ہیں، اللہ امت مسلمہ کھو گئی ہے، الہی تیرے دین سے چلی گئی ہے۔ مولا تو ان نوجوانوں کو، ان مسلمانوں کو صحیح دین نصیب فرما دے۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ان کو نصیب فرما دے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جب تک اس دنیا میں زندگی دے دین و ایمان کی حالت میں زندگی نصیب فرمائیو۔ مولا کریم مرتے وقت کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پر عطا فرمائیو۔ اللہ مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔